الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں. نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی. سانو تے ہے اے ہو پتا تیرے جیا کوئی نہیں. سانو تے ہے اے ہو پتا تیرے کوئی نہیں. گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھن من ٹھار نو گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھن من ٹھار نو. کہندی حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں. کہندی حلیمہ سعدیہ تیرے کوئی نہیں. نبی سونیا او من موڑیا قرآن ہے تیرا نعت خواں. نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نعت خواں. عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں. عرب و عجم دے والیا تیرے کوئی نہیں. ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا. ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا. سب کھاندے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں. سب کھاندے صدقہ تیرا آقا تیرے کوئی نہیں. نبیاں نے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، آج عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ اگر ویسے بھی کسی عزت دار بندے کے لیے غلط جملے کا استعمال کرے، روح کانپ جاتی ہے، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ یار یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، تہجد گزار ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندہ کانپ جاتا ہے، یار چنگا بندہ ہے۔ لیکن آپ غور کریں، اگر بندے نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہو اور بندہ کتابوں میں یہ لکھے کہ حضور کے والدین جنتی نہیں تھے، روح نہیں کانپ جاتی ہے؟ بندہ مر نہیں جاتا ہے؟ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا، وہ میں پہلے 2-3 اعتراض آپ کو سناؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ کے والدین کی عظمت کیا ہے۔ لکھتے ہیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ مقام ابوا کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت عطا فرما۔ اللہ پاک نے سونے کو اجازت دے دی۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک کے پاس گئے، پھر عرض کیا ہے میرے مولا مجھے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہ جو اجازت نہیں نہ ملی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک کے والدین ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں گئے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ کے بغیر قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے، عشق رسول رکھ کے قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے۔ عشق رسول پڑھ کے حدیث پڑھنا سننا اور ہوتا ہے، اور عشق رسول کے بغیر قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا یہ اور ہوتا ہے۔ بڑے یہ دیکھو نا، قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اکثر قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اکثر ہدایت پا جاتے ہیں۔ جنہیں ہدایت پائی ہے انہیں بھی تو قرآن ہی پڑھے ہے نا، تو جڑا گمراہ ہوا انہیں بھی تو قرآن پڑھے ہے نا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، اس نے عشق کے بغیر قرآن پڑھا ہے، ہدایت والے نے زور کا عشق رکھ کے قرآن پڑھا ہے۔ اب دو سٹیپس ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اجازت مل گئی جی زیارت کے لیے، دعا کی اجازت نہیں ملی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں گئے ہیں، کیونکہ اگر ایمان کی حالت میں گئے ہوتے اللہ تعالیٰ دعائے مغفرت کی بھی اجازت عطا فرما دیتا۔ یہ سمجھ آئیے بات اعتراض کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے؟ اب آپ جب جواب سنو گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ 2 سٹیپ ہیں۔ پہلا یہ ہے جی زیارت کی اجازت مل گئی، پہلے انہیں دیتے کلام کری ہے۔ میں اس لیے قرآن منگایا کسی کو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں زبانی کلامی کوئی بات ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی مل گئی اجازت زیارت کی، جی ہم کہتے ہیں ایمان والی تھی تو اللہ نے دی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کی نص ہے، جو حافظ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا جڑا کفر دی حالت جائے ان کی قبر پہ تو ہمیشہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، ان کی قبر کی تو زیارت کے لیے بھی نہیں جانا۔ اب قرآن کہتا ہے جو کفر کی حالت میں جائے اس کی قبر کی زیارت نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے جو کفر کی حالت میں جائے اس کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ تو دوستان محتشم، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زیارت کی اجازت دی، انہوں نے کہا جی دی، تو فرمایا یہ اجازت دینا ہی اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ وہ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دیکھو اگر زیارت کی اجازت بھی نہ ملتی تو پھر کلام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تو کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ جڑا کفر دی حالت جائے اور تو قبر دے کول کھلونا بھی نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا وہ ایمان کی حالت میں گئے ہیں۔ ان اگلی گل تے آؤ، اینی کو گل سمجھ آ گئی؟ دوسرا سٹیپ یہ ہے جی
اچھا جی یہ ایمان کی حالت میں گئے تھے، پھر اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں جی دی؟ تو ہی سارے سمجھدار ہو، مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، نبی کے لیے بندہ یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ نبی کی مغفرت فرما دے؟ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ حرام ہے۔ نبی کے لیے نہیں بندہ کہہ سکتا، ہاں نبی کے وسیلے سے کہہ سکتا ہے یا اللہ سانو معافی عطا فرما۔ حرام ہے، علماء نے لکھا، فرمایا نبی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا ہے۔ اب چلو اور آگے بات سمجھو ہے، مجھے بتاؤ اگر کوئی بالغ فوت ہو جاتا ہے، جنازہ آتا ہے تو کیا پڑھتے ہو جنازے پہ؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و ذاکرینا و انسانا، ہے وہ ہوتا ہے، پڑھتے ہو کہ نہیں ہے؟ اب مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ اگر کوئی نابالغ دنیا سے جاتا ہے او دے واسطے کی پڑھ دے ہو؟ مغفر لی حیینا و میتنا نہیں، اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ جیڑا بندہ بالغ ہوئے او دے واسطے آکھیا جاندا ہے یا اللہ نو معافی دے، تے جیڑا بندہ نابالغ ہوئے او دے واسطے کی آکھیا جاندا ہے یا اللہ اینو ساڈے واسطے شفیع بنا، شفاعت کرن والا بنا۔ کیڑا شفاعت کرنا نا جیدی شفاعت قبول بھی کیتی جاوے ہے۔ اب سوچو گیا تو یہ بھی دنیا سے ہے، بالغ بھی دنیا تو گیا ہے، اور اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، اس کے لیے یہ دعا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا دعا کی جا رہی ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا، یعنی رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت نہیں کی جا رہی بلکہ عرض کی جا رہی ہے یا اللہ اس کو ہمارے لیے وقت پہ کام آنے والا بنا، اس کو ہمارے لیے شفیع بنا۔ اب یہ جو نابالغ ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ وجہ یہ ہے جو پہلے سے بخشا ہوا ہو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب ذرا سمجھنا، کہتی ہے جی دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی تو لہذا نبی پاک کے والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے۔ ہم کہتے ہیں رب کائنات نے اس لیے محبوب کو دعائے مغفرت سے منع کیا۔ سونیا مغفرت کی دعا ان کے لیے کی جاتی ہے جڑے گناہگار ہون، اوے یہ تو گناہوں سے پاک ہے، جڑا انہاں دے وسیلے نہ دعا کرے گا اسی تے اودا بھی بیڑا پار فرما دیاں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہن مینوں اپنی ایمان نہ دسو جڑی حدیث پہلے میں پڑھی سی وہ تسی سن کے بھی حیران ہو گئے ہونے ہو، پتہ نہیں ہے کی رنگ ہے، تے ہن تشریح سنیے تو پتہ لگے۔ اس وجہ نہ آکھیا ہی جیڑا بھی آئے انہوں آکھو کوئی عشق دی گل سنا ملا، کوئی سدھے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سان۔ اب آؤ دوسری بات کی طرف، ارے اتنے ایک حدیث پڑھاں گا، ایک قرآن سے دلیل دوں گا اس لیے تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ دوجا اعتراض ہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے، والد دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی چند سال ہی عمر تھی، 5-6 سال، والدہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے، کلمہ نہیں پڑھیا، تو لہٰذا وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے۔ ان توجہ ہے؟ اعتراض سمجھ آ گیا جی؟ گلا تمہیں تاں دسنا پیا وا، اللہ دے بندے ہو کتنے کسی کی گل جا کے اپنی آخرت نہ برباد کر لیا۔ تمہوں کوئی آکھے دیکھو جی یہ کتاب دیکھو جناب یہ فلاں نے لکھا ہے کتاب میں، تو اللہ دے بندے تساں بھی کہنا، جس طرح جیلوی نے سن کے لوگ کہتے ہیں نا بخاری کا حوالہ دیتا ہے، مسلم کا حوالہ دیتا ہے۔ میں کہا بخاری پڑھتے تو سب ہیں لیکن بغیر عشق محمد پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے اسے بخار آتی نہیں بخاری ہے۔ یہ تو کوئی عشق والا بتائے گا نا کہ جناب والا کہ حدیث کو پڑھا کس طرح جاتا ہے، سنایا کس طرح جاتا ہے، حدیث کی تشریح لکھی کس انداز کے اندر جاتی ہے۔ تو اب دیکھو کہا جی اللہ نے نبوت سے پہلے ہی ان کے والدین تشریف لے گئے، کلمہ نہیں پڑھا، تو لہٰذا وہ جی ایمان کی حالت میں نہیں گیا۔ توجہ ہے آپ کی توجہ رکھو ذرا۔ دو نبیوں کے درمیان جو زمانہ پایا جاتا ہے نا، درمیانی زمانہ، اس کو قرآن نے فترت کا دور کہا ہے، فاتارات تا، فترت کا دور کہا ہے۔ سمجھاتا ہوں میں آپ کو ہے میری گل یاد رکھیو، تواڈے نال بہتی مینوں فکر ہوندی ہے کہ گل سمجھانی ہے، یہ نہیں کہ میں آؤں اور بات سمجھا کے نہ جاؤں، اور آپ سے زیادہ مجھے فکر ہوتی ہے
کہ یار میں اگر کوئی ریڑھی والا بھی آیا ہے وہ بھی بات سمجھ کے جایا ہے. اتنے آسان طریقے سے بات جو ہے نا وہ میں آپ تک پہنچاؤں ہے. ایک نبی دنیا سے چلا گیا ہو, یہ فطرت کا دور آپ کو بتانے لگا یہ کس کو کہا جاتا ہے. ایک نبی دنیا سے تشریف لے گیا ہو, دوسرا ابھی آیا نہ ہو, اب درمیان میں یہ جو زمانہ نبی سے خالی پایا جاتا ہے اس کو فطرت کا دور کہا جاتا ہے. ہوں ذرا گال سمجھ لیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھا لیے گئے, بررفع اللہ علیہ, اللہ نے قرآن میں فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تک درمیان میں جو زمانہ خالی رہا نا اس کا عرصہ 650 سال ہے. کتنے؟ 650 سال. یعنی کہ درمیان میں جو زمانہ خالی رہا جس کے اندر کوئی نبی نہیں آیا, 650 سال کا عرصہ ہے. اب اس کو فطرت کا دور کہا گیا ہے. اب یہ جو فطرت کا دور ہے اس دور کے اندر یعنی جس دور میں نبی نہ ہو اس دور میں اللہ کی توحید پر قائم رہنا. توجہ رکھنا ذرا, اللہ کی توحید پر قائم رہنا, اللہ کو ایک ماننا, کسی بت کو پوجا نہ کرنا اور اس کے آگے سر نہ جھکانا, اس کے نام پہ کوئی جانور قربان نہ کرنا, یہی ایمان والا ہونے کی نشانی ہے, یہی جنتی ہونے کی نشانی ہے. اور یہ جو فطرت کا دور ہے یہی دور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پر اپلائی ہوتا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم کوئی مولوی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی لا کے ثابت نہیں کر سکتا کہ مدینے والے کے والدین نے کسی بت کی پوجا کی ہو, کسی بت کے آگے سر چکایا ہو. جب یہ بات طریق سے ثابت نہیں ہے, جب یہ بات جناب والا کتب سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بت کی پوجا کی ہے, شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو. میں آپ کے والد کے بارے میں کہوں کہ وہ بے ایمان تھے, باہر جا کے میرا گریبان نہیں پکڑ لو گے؟ شرم نہیں آتی؟ امت کو کیڑا عقیدہ دیتے ہو کہ نبی کے والدین جناب ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے؟ کچھ خدا کا خوف کرو, تم کس طرف امت کو لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ دوستان محتشم, کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے بت کی پوجا کی ہو. اور میں کہتا ہوں ایک اور رنگ دیکھو, جہالت کا دور تھا مدینے والے کے آنے سے پہلے. لوگ بتوں کے نام پہ نام رکھا کرتے تھے, کسی کا نام عبد یغوث ہے, کسی کا نام جناب عبد صنم ہے, بتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے تھے. لیکن قربان جائیں اس جاہلیت کے دور کے اندر بھی مدینے والے کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. غور کرو یار, پھر آگے جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اس پہ محبت کا اظہار کرنا. اور جس وقت بتوں کے ناموں پہ نام رکھے جاتے تھے اس وقت کیا نام ہے والد کا؟ عبداللہ. حضرت آمینہ والدہ کا نام ہے, اور آمینہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمانت رکھنے والی. اور یار اس ماں کا مقام کیا ہوگا اور جس کے دامن کے اندر دونوں جہانوں کی مانت آ گئی ہے. اللہ اکبر. اسی عقیدے پہ رہنا خدا کا واسطہ ہے. آپ نرا لائے گھر بار نرا لائے, یہ جملہ مل کے پڑھو ہے. آپ نرا لائے گھر بار نرا لائے, آپ نرا لائے. اب ایک رنگ سمجھو ہے, بندہ کہندا ہے یار جبریل خادم ہے, یہ رسول اللہ دا کی مقام ہوئے گا؟ ایک ادنا غلام کون ہے؟ جبریل. پھر بندہ کہندا کی مقام ہوئے گا؟ میں نے یہاں تک بڑا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لانے تھے, آپ کو پتہ ہے ماں بڑی پریشانی کے اندر تھی. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے آرڈر جاری کیے ہوئے تھے جتھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو لا دیو. یہی بات ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب دنیا میں آنا تھا ماں کیا تھی؟ پریشان تھی. کیوں؟ نمرود نے آرڈر جاری کیے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ نے جب دنیا میں آنا تھا ماں پریشان تھی. کیوں؟ لوگوں کے تانے تھے سامنے ہیں کہ بغیر باپ کے جناب پتر کس طرح پیدا ہو سکتا؟ توجہ ہے باپ کی. لیکن جب مدینے والے نے دنیا میں آنا تھا نا, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت حوا کو بھیجا. خدمت کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت آسیہ کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ حضرت سائرہ کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ حضرت مریم کو بھیجا. اس جملے پہ اگر آپ نہ بولے تو دکھ ہوگا. میں کہتا صرف ایک بی بی کا میں نام لیتا ہوں, حضرت مریم. یہ کون ہے؟
پوری سورہ موجود ہے 16 سپارے کے اندر. یعنی کیا مرتبہ ہوگا, کیا مقام ہوگا کہ نبی کی والدہ ہے اور اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے بھیج رہا ہے. کن کے لیے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ خود سوچو, وہ جن کی ایک خدمت کرنے والی کا نام مریم ہے, تو جو مخدومہ ہے آمینہ, پھر ان کا مقام کیا ہوگا ہے؟ ذرا سوچو ذرا اس بات کو ہے. اور میں آپ کو جو دوسری بات بتانے لگا ہوں, یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کے اوپر نا لوگوں نے کلام کیا. انہوں نے کہا اے حدیث تے ضعیف ہے, اے حدیث تے ضعیف ہے. لیکن میں رات مطالعہ کر رہا تھا, کل بھی پرسوں بھی, ابن حجر مکی نے کلام کیا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث کو تم جو ضعیف کہتے ہو نا, یہ جتنے طرق سے آئی ہے یہ صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث نو کے کلیجے جو ٹھنڈ پے گی ہے. پھر تو یہ بھی غور کرے ہو, مدینے والا جو کہندا ہے رب اس طرح کر چھڑ دے ہے. اب کون روایت کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ. اب اعتراض کا کیا تھا, وہ اعتراض ذہن چھوڑنا چاہیے. چونکہ اعلان نبوت سے پہلے میں اس لیے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں تاکہ بات ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں جی اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چونکہ تشریف لے گئے, کلمہ نہیں پڑھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ مدینے والے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, اے میرے مولا میرے والدین کو زندہ فرما. اللہ تعالیٰ نے محبوب کے والدین کو زندہ فرمایا. مدینے والے نے خود ان کو کلمہ پڑھایا. مدینے والے نے خود ان کو کلمہ پڑھایا. اب مجھے بتائیں, جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا مدینے والے کو تکا نہیں ہوگا؟ اپنے پتر کو تکا نہیں ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ جڑا ایمان کی حالت میں حضور کو تکے انہوں کی آخید ہے؟ صحابی. بولو سارے صحابی. تو جو حضور کو دیکھ لے اس کو صحابی کہا جاتا ہے. تو حضور نے کی فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا مینوں تک لے جہنم میں جانا کو دور کی بات ہے, جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا توجہ ہے آپ کی. وہ اگلی گل سنیا جی ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین کی عظمت پوچھنی ہے نا, کسی کھٹمل سے نہ پوچھو ہے, ہاں یہ مدینے والے سے ہی پوچھو. قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجسون. جڑے مشرک ہوندے نے نا پلیت ہوندے نے. کی ہوندے نے؟ اب یہ اس لیے میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے. مدینے والا تو غلط بیانی نہیں نہ کر سکتا. اوے بھائی دیکھو, اپنے کو صادق ماننا یہ بڑا سوکھا کام ہوتا ہے. اپنا کہنا ہے یار صادق ہے. میرا نبی تو وہ ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا, وہ بھی صادق مانتے سن, وہ بھی امین مانتے سن ہے. اب غور کرو, قرآن کا کہتا ہے انما المشرکون نجسون. وہ جڑے مشرکین نے وہ نجس نے. اب مدینے والے نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. مدینے والے نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا. پشت باپ کی ہوتی ہے, رحم ماں کا ہوتا ہے. تو مدینے والا فرما رہا ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک, حضرت حوا سے لے کے حضرت آمینہ تک, جہاں سے وہ میرا نور گزرا ہے وہ سارے کے سارے ستھرے بھی تھے, وہ سارے کے سارے پاک بھی تھے. خود مدینے والا فرما رہا ہے. تو مجھے بتائیں تہاڈی منی ہے مدینے والے دی منی ہے جی؟ اگر مجھے بتائیں تھوڑا برابر بھی اگر کوئی معاملہ ہوتا تو حضور بیان نہ کر دے. حضور تو فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا. اور اس بات کو بھی ذرا سمجھو, ایسے جاہلیت کے دور گزرے ہیں, نکاح کا تصور ہی نہیں تھا. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا نام کیا ہے, آپ نے کہنا میرا یہ نام ہے. والدہ کا نام کیا؟ یہ ہے. اچھا جی کہ نانی کا نام کیا؟ یہ ہے. اگر چلو نانی نے اپنی نانی کا نام دسیا ہوئے گا, لیکن او دی نانی دا نام کنے دسیا ہوئے گا؟ مجھے کیا پتہ کیا ہے, کسی کو کیا پتہ کیا ہے. اب یہ سننا کہ مدینے والے کی نگاہ کتنی کام کرتی ہے. مدینے والے نے فرمایا, یہ جملہ سن کے محبت کا اظہار کرنا ہے. حضور نے فرمایا حضرت حوا سے لے کے حضرت آمینہ تک میری 500 مائیں بنتی ہیں. میں کہتا ہوں ضمانت داری والا دے دے تو تم مانتے ہو جناب, اے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ بندہ غلط نہیں کہہ سکتا. سنو مدینے والے نے کیا کہا. ایسے دور گزرے دوستو, نکاح کا تصور نہیں تھا, لوگ زنا کر کے اولاد کو پیدا کرتے تھے. لیکن مدینے والے نے فرمایا حضرت حوا سے لے کے حضرت آمینہ تک میری 500 مائیں ہیں.
500 की 500 निकाह के अंदर आई है, यानी मदीने वाला जमानत दे रहा है, सारे के सारे पाक है, सारे के सारे सुथरे हैं। तो जो मदीने वाले की जमानत को कबूल ना करे वो फिर अपने आप को रसूलुल्लाह के गुलामों के अंदर शुमार ना करे। गुलाम वही है जो अहमद रजा की बोली बोले कि तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह, मैं जिंदा जिंदा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये मेरी एक बात याद रखना, अल्लाह दे बंदे कुछ इस वजह ना नहीं लाते, पता नहीं सियासी वो कि ना जमात का नारा है। अल्लाह दे बंदे इत्थे कोई होए ना महल्ले का चेयरमैन और लब्बे, सर जी मैं हाज़र, सर जी हुक्म लाओ, सर जी क्यों, उन्हें पता काम तो आ सकता है। अल्लाह दे बंदे लब्बैक का मतलब कि या रसूल अल्लाह मैं हाज़र। मेरी बात समझ में आ रही है? झिझक ना खाली है भाईजान है, बंदा तो 2 नंबर ही करते हुए नहीं झिझकता। आज का जिस तरह का दौर है तो बंदा हुजूर का नारा लगाते हुए क्यों झिझक महसूस कर रहा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये जो मैं शेर पढ़ने लगा ना, तेरी नस्ल पाक में है, अब पढ़े हो मिल के, फिर तो आखिर तक तुहानू गल सुनावांगा ना, फिर तुम सोचियो कि मदीने वाला फिर कितना नवाजता होएगा। क्योंकि जो मेरे साथ बीती वो आपको बताने लगा मैं, इस वजह मिल के पढ़े हो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब हम क्या कर रहे हैं, असी कहने पे यार हज़ूर दे वालिदैन जन्नती, हज़ूर दे वालिदैन ईमान वाले है। इमाम जलालुद्दीन सयूती मामूली बंदा नहीं गुजरा, मुफस्सिर कुरान भी है, हाफिजुल हदीस भी है। कहते हैं और देखो अल्लाह ने कितना मकाम अता किया। छोटी बात होती है हाफिजुल हदीस होना, छोटी बात होती है मुफस्सिर कुरान होना। आप तफसीर जलालैन पढ़ के तो आप देखो, आपको पता लगे कि जनाब तफसीर लिखी किस तरह जाती है। ये जो दरस निज़ामी के तालिब इल्म है, ये अहबाब जानते हैं। आपने ना एक किताब लिखी, नबी पाक के वालिदैन जन्नती हैं। क्या है? जन्नती हैं। एक बंदे ने इतराज़ किया, उन्होंने कहा ये हदीस तो ज़ईफ़ है, आपने दूजी किताब लिखी। फिर एक ने आखिया ये हदीस तो ज़ईफ़ है, यहाँ पे तीजी लिखी है। फिर किसने इतराज़ किया, चौथी लिखी। फिर किसने इतराज़ किया, पंजवीं लिखी। फिर किसने इतराज़ किया, छेवीं लिखी। मैनू अपनी मान ना दसो जेड़ा एक मुल्ज़त 6 किताबा लिखे बंदा आम होगा। फिर किसने इतराज किया, 7वीं किताब लिखी, 8वीं लिखी, 10 रिसाले आपने लिखे किस पर कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के जो वालिदैन हैं वो क्या है, जन्नती है। फिर आपने कहा जो बंदा इसके बरअक्स अकीदा रखे, यानी जन्नती उनको न माने, दुनिया भी बर्बाद करता है, आखिरत भी बर्बाद करता है, और जो उनको जन्नती माने वो अपने लिए जन्नत के दरवाजे खोलता है। अब इमाम जलालुद्दीन सयूती से कोई पूछे, वो बंदा किसी के बाप की तारीफ करे उसको नवाज दिया जाता है, आपको कितना नवाजा गया? आप फरमाते हैं मुझे तो इतना नवाजा गया 75 मरतबा जागती आंखों से मैंने मदीने वाले का दीदार किया है। कितनी मरतबा? आए हाय हाय। चलो यार असी अड्डे जोगे तो नहीं है। हाँ मैंने कल भी शेर पढ़ा, दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, फिर भी वो मेरी ख्वाब में आए तो अजब क्या, फिर भी यानी आ जाते फिर अजब भी कोई नहीं है। लेकिन वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन कम अज़ कम इतनी को उम्मीद है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ फिर आगे बढ़ूँ। मैं
امام جلال الدین سیوطی نے بات لکھی. اب مجھے بتاؤ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہے آیت. آپ فرماندے نے اللہ آپ کہندا ہے سونیا تیرے جڑے گھر والے نے نا ان کو تو میں نے ہر قسم کی ناپاکی سے دور فرما دیا ہے. ان قرآن کہندا ہے کفر ناپاکی ہے. امام جلال الدین سیوطی نے بات لکھی ہے. جملہ سن کے آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے. بات بڑے کمال درجے کی ہے. آپ نے فرمایا گھر والوں کے اندر صرف اولاد شامل نہیں والدین بھی شامل ہے. صرف اولاد شامل نہیں والدین بھی شامل ہے. تو اللہ تو کہتا ہے میں نے خوب ستھرا کر دیا ہے, خوب پاک کر دیا ہے. تو مجھے بتائیں جن کو رب ستھرا کرے وہ تو پھر اتنے ستھرے ہو جاتے ہیں جس پہ نگاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ستھرا فرما دیتا ہے. جن کو رب پاک کرے ہے. کبھی آپ تصور تو کرو. اور میں کہتا ہوں یہ بات سنو, اور جڑا ابھی بھی نا یہ پوری مجلس کے اندر ابھی تک نہیں بولا وہ سن کے جمعے کا جملہ ہی اثرات ہے. جیاں دی روحانی پرواز تیز ہے نا وہ 2 منٹ جملہ پے کرن گے. علامہ شامی معمولی بندہ نہیں. علامہ شامی نے یہ بات لکھی, کہتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس رہے, کہتے ہیں جس مقام پہ یونس کے قدم لگے نا مچھلی کے پیٹ میں, کہتے ہیں وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. علامہ شامی نے لکھا, کہتے ہیں یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے جہاں پہ قدم لگے وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اور یار جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ مچھلی کا پیٹ ہو وہ عرش سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو جس ماں کے شکم اطہر میں آمینہ کا لال 9 مہینے رہا ہے. آنکھوں سارے سبحان اللہ. ان اگلی گال سنو جیسے میں سنان لگا تانوں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات لکھی, کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام جب جانے لگے گا نا جنت میں اللہ فرمائے گا یونس اس مچھلی نو بھی لے کے آ. اب غور کرو یار, اس مچھلی نے کلمہ تھوڑی پڑھا تھا. وہ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے کہ نبی کے قدم لگ گئے. قدموں کی حرمت کی وجہ سے, برکت کی وجہ سے, عزت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہم نے تو اس کو بھی جنتی بنا دیا ہے. وہ مچھلی ہو مچھلی, اس کے قدم پیڑ کے اندر قدم لگ جائے حضرت یونس کے, اللہ تو اس کو جنت کے باہر نہیں رہنے دیتا. تو پھر سوچو حضرت آمینہ کا مقام کیا ہوگا ہے. اور میں تو آپ کو قدم کی بات بتائی ہے نا, توجہ ہے. دیکھو قدم میرے ہاتھ پہ کوئی قدم رکھے گا اے میرے وجود پہ قدم لگ گیا ہے. اللہ محبوب سے پیار کتنا کرتا ہے. میں کہتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے محبت کا اظہار کرنا بات بہت بڑی ہے. علامہ عبدالرحمن صفوری نے لکھا, کہتے ہیں کہ یہودن دا کار سی, یہودن دا. نبی پاک علیہ السلام نے نا پیر لگایا, یعنی کہ ٹیک لگا کے نا حضور اس طرح کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ یہودی آپ کو پتہ ہے حضور کے خلاف بڑا پراپوگنڈا کرتے تھے. کہتے ہیں یہودن باہر آئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ تھا نہیں آ کے بکواس کرنی ہے, تمہیں نہیں پتہ میرا گھر ہے, یہ اس نے زبان درازی کرنی ہے. کہتی ہیں جب وہ صحابہ کہتے ہیں جب وہ آئی نا تو آ کے کہتی کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کہتے ہیں ہاں میرا ہم تھے, وہ یہ تو زبان درازی کرے گی, یہ تو کوئی بکواس کرے گی, اس نے آ کے کلمہ پڑھ لیا ہے, رب رسول کو مان لیا ہے. کہتے ہیں اتنے کے اندر جبریل آئے کہ کلمہ کیوں پڑھا ہے. عبد کی رب کائنات فرماتا ہے سوڑیا رب کو گوارا نہیں ہوا کہ جس کی کند کے ساتھ تیرا وجود لگ جائے وہ کافرہ رہے. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے, اور یہودی کی کند کے ساتھ پیر لگ جائے اللہ تو اس کو بے ایمان نہیں رہنے دیتا. پھر سوچو وہ والدین مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. ہوں اگلی بھی گل سناواں. چلو اعلیٰ حضرت کو سنو ہے. اعلیٰ حضرت کی تحقیق تو پھر اعلیٰ حضرت کی تحقیق. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے, میں کہتا ہوں کیا کسی نے اس دور میں کوئی عشق کی پینگیں بڑھانی ہیں. سوچتے ہیں اچھا انج کریں گے تو کوئی انج نہ ہو جائے. دیکھو لوگ میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ لیٹاں تے اعتراض کرتے ہیں, لیکن عشق والا دیکھو کتنے جا کے اپنے آپ کو کھلاردا ہے. اعلیٰ حضرت کہندے نے ذات ایک پاسے, ذکر ایک پاسے, میلاد دی محفل ایک پاسے, جیڑا چراغ جلدا ہے نا وہ ایک پاسے. کہندے نے اس چراغ تو جیڑا دھواں اڑدا ہے نا اودے تے میری جان قربان ہے. وہ کوئی گل سمجھ آئی ہے. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو. اے عقل والا انج کرے گا, یوں کرنا چاہیے کہ نہیں, انج ہونا چاہیے کہ نہیں ہے. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو. عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں, وہ عشق والے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے جو بات لکھی وہ ذرا سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے جو تحقیق کی ہے 14 عورتوں نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا. رضائی مائیں جو ہیں وہ کتنی تعداد ہے؟ فرماتے ہیں کہ حقیقی ماں کون ہے؟ حضرت آمینہ. رضائی مائیں کتنی ہیں؟ 14. فرماتے ہیں میں نے تحقیق یہ کی ہے وہ 14 کی 14 صاحب ایمان بھی ہوئیں، مصطفیٰ کی صحابیہ بھی بنی. وہ جیڑی رضائی ماواں ہون اللہ نے تے انہاں نوں بے ایمان نہیں رہن دیتا، تے جیڑی حقیقی ماں ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کو توجہ ہے؟ آگے چلو اب بات سنو. ہے قرآن کی صرف ایک آیت سنو اور اس پر میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول سنا لگوں. دیکھو جو تفسیر صحابی کرے نا وہ تفسیر سب سے کمال درجے کی ہوتی ہے. ایک تفسیر وہ ہے جو حضور نے کر دی، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا. ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ مفسرین کے اندر جو صحابی تفسیر کرے اس کو سب سے اتھینٹک مانا جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی یراک حین تقوم، فرمایا سونے جڑا تو قیام کرنا نا اسی بھی تکنے ہاں. ہائے 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 غور کرو حضرت، سونے جڑا تو کھلونا ہے نا اسی بھی دیکھ رہے ہونے ہیں. پھر آگے کیا فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سونیا یہ جو تو ساجدین کے گھروں میں چلتا ہے نا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو تو ساجدین کے گھروں میں گردش کرتا ہے نا یہ بھی دیکھ رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھو کہ گردش کا مطلب کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں گردش کا مطلب یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کا ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہونا، یعنی کہ انبیاء کی پشتوں سے جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیں ہوئیں ان کے رحموں میں منتقل ہونا. یہ گردش کا مطلب یہ ہے، گردش چلنا. کہتے ہیں ساجدین کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ساجدین کا مطلب ہے ایمان والے. تے ترجمہ کی بنے گا؟ ترجمہ اے بنے گا کہ اے میرے پاک محبوب یہ جو آپ قیام کرتے ہو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن جن مردوں اور جن جن عورتوں کی پشتوں اور رحموں میں آپ کا نور چل رہا ہے نا انہاں نوں بھی تکنے پے ہاں. اور سونے تکنے بھی پے ہاں. اور اسی آپ کہنے ہیں کی کہنے ہیں کہ جتنے بھی تواڈے آبا اجداد ہوئے نے بے ایمان کوئی نہیں سی، اساں ساریاں نوں ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دیوان 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 توجہ ہے آپ باپ کی. انہیں آخری گل دس لگا، کدی سوچنی ہے گل نہ بہ کے کلیاں بہ کے. میں پچھلے دنوں نا سٹی پلازا گیا تقریر کرنے کے لیے، انجمن تاجران نے بلایا ہوا تھا. تو وہ مجھے کیا پتا کیڑا صدر ہے کیڑا جنرل سیکرٹری بندے کا پتہ ہے، مجھے کیا پتا ہو. اب میں جب سٹی پلازا گیا نا ادھر بیٹھا جا کے، تو جا کے نا جب میں اسٹیج پہ بیٹھا میرے بعد میں مجھے پتہ لگا صدر صاحب تھے، جنرل سیکرٹری صاحب تھے، سارے جتنے بھی وہ رہنما ہیں احباب وہ اسٹیج کے اوپر موجود تھے. ہوں جڑے نال بیٹھے دے نا انجمن تاجرہ دے صدر وہ قبلہ کیم صاحب دے مرید سن ہے، کیم عبداللہ صاحب دے. یہ گل سوچنی ہے ذرا تسی ہے، کیم صاحب دے مرید سن. میں نے نا تقریر کے دوران آپ کو پتا میں کیم صاحب کی باتیں سناتے ہی رہتا ہوں. اب جب تقریر پوری ہو گئی جناب، جب آ کے دفتر کے اندر بیٹھے نا، اب کیا تھا وہ جو صدر تھا نا اور واسطے جڑی مین کرسی ہوندی ہے گھومن والی، کلا ڈیسک لگیا ہے وہ کرسی تے آ کے اس نے بیٹھ گئے نے. انہیں اتنے کرسیاں لگی دی ہیں، میں اتنے بیٹھے آ کے کیونکہ میرے سے پہلے احباب آ گئے تو میں ادھر آ کے بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا اس نے ایک بندے کو اشارہ کرایا کہ کرسی باہروں لے کے آ. وہ کرسی لے کے آیا، انہیں آ کے نا صدر صاحب کی کرسی دے نال کرسی رکھی. غور کرنا رہے میں تمہیں جی گل سمجھا لگا. کرسی رکھی، مینوں کہندے نے آفا صاحب ادھر آؤ. تو مینوں ایسے مینوں اتنے بٹھان گے، آپ ہی اتنے بیٹھے کہندے نے تسی اتنے بیٹھو. گل سمجھ نہیں ذرا. میں ہوں وجہ تلاش کرنا پیا. میں کہا بزرگو تسی وڈے ہو تو میں اتنے بننا تسی اتنے بیٹھو. کہندے نے نہیں تسی میرے پیر صاحب کی گل کیتی ہے، تسی میرے پیر صاحب کی گل. میں کہا ویکھو پیر کی گل کیتی جائے تو بندہ کننا نوازدا ہے، حضور دے والدین کی گل کیتی جائے مدینے والا کننا نوازدا ہے. کو بات سمجھ آئیے؟ ہاں، عشق والوں کے ساتھ رہنا یہی پیغام جی، محبت والوں کے ساتھ رہنا، ادب والوں کے ساتھ رہنا. واصف علی واصف نے کہا ادب وہاں تک پہنچاتا ہے، وہاں تک لے کے جاتا ہے جس جگہ کا علم کو بھی علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ.